سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی بھی ارتکاب کرے گی صریح غلطی کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دیا جائے گا عذاب دوگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اطاعت گزار رہے گی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اچھے اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو دیں گے اس کا اجر دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والا رزق۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمایا ہے۔ ازواج مطہرات کا مقام کتنا بلند، کتنا اعلیٰ عالی شان عرفہ مقام ہے، جس کا مقام جتنا اونچا اور جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی معمولی سی لغزش، کوتاہی، معمولی سی حکم عدولی پہ پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اور اس کے اچھے اعمال پہ، اس کے نیک کاموں پہ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں آپ سماعت فرما چکے، ازواج مطہرات نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کا اختیار دیا کہ اگر تو خرچہ چاہیے، دنیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، جہاں مرضی جاؤ اور خرچے بڑھاؤ، جیسے مرضی لو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا ہے، اللہ چاہیے، اللہ کا محبوب چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر جیسے گزارا چل رہا ہے گزارا کرنا ہوگا، آخرت کے بلند درجات ملیں گے۔ تو جب یہ اختیار ازواج مطہرات کے سامنے آیا، تمام ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پہ یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں دنیا کا ایک درہم، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اس کا رسول چاہیے بس۔ میرے محترم دوستو، ازواج مطہرات جتنی عظیم خواتین تھی، اللہ پاک نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے خود منتخب کیا تھا۔
اللہ نے ان کو چنا تھا، تو انہوں نے صحیح حق ادا کیا یہ جواب دے کر کہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے بس۔ آج بعض اوقات ہماری بیگمات بھی اخراجات کا مطالبہ کرتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے وقت کے لحاظ سے ان کے اخراجات میں اضافے کا۔ لیکن اگر آج کوئی شخص اپنی بیگم سے یہ کہے کہ بھائی میں اگر خرچہ بڑھانا ہے، پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، تو آؤ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، کسی پیسے والے کے پاس چلی جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا ہے، میری محبت چاہیے، تو پھر ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ تو میرے دوستو ذرا حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے فیصد عورتیں وہ آج بھی ان حالات میں بھی وہ صبر کرنے والی۔ ازواج مطہرات کا یہ بہت بڑا صبر تھا۔ جب انہوں نے اتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو مقام بھی بہت اونچا دیا، اور وہ مقام کیا دیا؟ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یا نساء النبی، اللہ نے خود مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، براہ راست اللہ نے خطاب کیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور انہی ازواج میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر آئے حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ساری زندگی ازواج مطہرات کی ایسے ہی گزری ہے کہ انہوں نے مال و دولت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ 2 بوریاں بھر کے درہم آئے، 2 بوریاں بھر کے کسی نے ہدیے میں بھیجے، 2 بوریاں بھری ہوئی تھی درہموں۔ تو خادمہ سے کہا کہ ابھی اسی وقت مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے غریب، غربا، یتیم، بیوائیں، ان کو بلاؤ اور سب تقسیم کر دو۔ دادا کہو کہ 2 بوریاں بھری ہوئی تھی دراہم کی، وہ سب کی سب ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دی۔ اور پھر آخر میں خادمہ نے کہا کہ آپ کا تو روزہ ہے، کوئی تھوڑا سا رکھ لیتے، افطاری کا کوئی سامان آ جاتا۔ تو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اب کہنے کا کیا فائدہ، اب تو سارے تقسیم ہو گئے، پہلے کہتی تو چلو میں رکھ بھی لیتی۔ یعنی اپنا یاد ہی نہیں کہ ہماری افطاری ہے، ہمارا بھی کوئی خرچہ ہے، خرچ کر کے پھر کہہ رہی ہیں کہ پہلے یاد دلا دیں۔ اللہ نے ایسی ان کی طبیعت اور ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ وہ سال بھر کا جو خرچ ملتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے میرے نبی کی عورتوں، یاد رکھنا من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی صریح غلطی کا ارتکاب کرے گی تو ہم اس کو یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا چگنا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ یا میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لفظ فرمایا بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ بے حیائی کو بھی کہتے ہیں، اور بے حیائی کے ساتھ مبینہ کا لفظ لا کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کھلی بے حیائی، اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کھلی بے حیائی یا تو زنا ہوگی، اور اللہ کا نبی اتنا پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی بیوی پسند ہی نہیں کرتا جو بدکردار ہو۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبیوں کی بیویاں کافرہ ضرور ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نظریاتی اختلاف تھا، نہیں تسلیم کیا، آخر تک نہیں مانی اور عذاب کا شکار ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی، وہ پاکیزہ اور با کردار خواتین تھیں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبیوں کے حرم کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کرتا ہے
جو شیشے جیسا صاف شفاف کردار رکھتی، بہت صاف ستھرا کردار. تو اس لیے فاحشہ مبینہ سے مراد بد کرداری یا نعوذ باللہ زنا تو ہو نہیں سکتا. دوسرا فاحشہ کا معنی ہوتا ہے عام گناہ. ازواج مطہرات اکثر کبیرہ گناہوں سے بھی بچی ہوئی تھی، عام گناہ بھی ان کے اندر کوئی نہیں تھا. تیسرا معنی فاحشہ بینہ کا علماء نے لکھا ہے کہ زبان کی تیزی، یعنی ایسی تکلیف اور ایسا مطالبہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یہ مراد ہے یہاں پہ فاحشہ سے. ذہنی اذیت کا سبب نہ بنو، اس سے مراد یہاں پہ یہی ہے. ازواج مطہرات کو یہی کہا گیا کہ اگر تم کوئی ایسا بولو گی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت یا تکلیف ہوگی، پریشانی کا سبب بنو گی، تو پھر تمہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا. جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک مثال سے اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی وہ کسی پولیس افسر کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ بھی جرم ہے، وہ بھی گناہ ہے. لیکن ایک خود پولیس کا اپنا ہی آدمی وہ اپنے بڑے افسر کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کا جرم ڈبل سمجھا جاتا ہے کہ تم اپنے ہو کے بدتمیزی کر، ماتحت ہو کے بدتمیزی کر. تو ایسے ہی اگر کوئی عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دے، یہ بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ. لیکن ایک زوجہ مطہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، جن کو مقام اللہ نے اتنا اونچا دیا، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث سکون بنے، اب وہی باعث اذیت بنے، تو یقیناً اس کو اجر، اس کو وزر اور اس کو وبال اور اس کو گناہ بھی دگنا ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. جیسے ایک آدمی کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط بیانی کر دے، کوئی بڑا بول دے، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ہمارے شاگرد یا ہمارے بچہ اٹھ کے وہ ہمارے ساتھ غلط بیانی کرے تو یقیناً اس کا دکھ اور تکلیف زیادہ ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت بنو گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی بھاری، کوئی مشکل نہیں. کوئی اللہ سے نہیں پوچھے گا کہ جی دگنا عذاب کیوں دیا، اللہ کے لیے بہت آسان. اور دوسری طرف جہاں یہ کہ برائی کا وزر بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے، وہیں پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نیکی کا کام کرو گے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوگی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اور نیک اعمال کرے گی، تو پھر نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، پھر ہم اس کو اس کا اجر بھی دگنا دیں گے. جیسے میرے دوستو، حرم میں اللہ پاک کسی کو توفیق دے پہنچنے کی، اللہ مجھے آپ کو سب کو وہاں کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. تو حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. مسجد نبوی کے اندر اللہ ہمیں بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے. ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 یا 1,000 نماز کے برابر. اب وہاں پہ جیسے نیکی کے کام کا اجر بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی وہاں پہ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. کوئی شخص وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کا کام کرے، تو اس کا وزر اور اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا. جیسے ایک آدمی بازار کے اندر جھوٹ بولے تو یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہی آدمی مسجد میں جھوٹ بولے تو اس کا گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ازواج مطہرات کا جب مقام اتنا اونچا ہے تو جب وہ غلطی کریں گی تو اس کا گناہ بھی ڈبل ہوگا. لیکن فرمایا کہ اگر تم اچھا اور نیک عمل کرو گی
تو نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم پھر اس کا اجر بھی تمہیں دوگنا دیں گے، اجر بھی ڈبل ملے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم کے گناہ کا وبال بھی عام آدمی کے گناہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور اہل علم کی نیکی کا اجر بھی عام آدمی کی نیکی کے اجر سے زیادہ ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ معیار کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں وحی اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا سرچشمہ ہے، وہاں سے سارے علوم نکل رہے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر بعض اوقات اللہ کا قرآن اترا ہے، وحی اتری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر آپ کا سر مبارک تھا، وہاں پہ وحی اتری۔ تو جہاں سے علوم نکلے ہیں سارے، وہاں سے اگر غلطی ہوگی تو گناہ بھی زیادہ، اور وہاں سے اگر نیکی ہوگی تو اجر بھی زیادہ۔ اس لیے اہل علم علماء یہ اگر کوئی نیک عمل کریں گے تو اجر و ثواب بھی ڈبل، اور اگر علماء غلطی کریں گے تو اس کا وبال بھی ڈبل ہو۔ یہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق اللہ کے ہاں یہ معاملہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کا جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، دعوتی خط لکھا، تو اس خط میں بھی آپ نے اس کو بھی یہ لکھا کہ تو ایمان لیا، اچھے اعمال کرنے لگ جا، اگر تو ایسا کرے گا تو تجھے اللہ ڈبل اجر دے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں دوسری جگہ آتا ہے 3 آدمی جن کو اللہ پاک ان کا اجر ڈبل عطا کرتے ہیں۔ ایک فرمایا وہ غلام جو آقا کی بھی خدمت پوری کرے اور اللہ کی بھی عبادت پوری کرے، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو پہلے اہل کتاب میں سے ہو، یہودی یا عیسائی ہو، اور پھر مسلمان ہو جائے، پہلے بھی صحیح دین پہ تھا، اب بھی صحیح دین پہ آ گیا، تو اب فرمایا اس کو پہلے کا بھی اجر ملے گا، بعد والا بھی اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ خاتون جو اپنے خامد کو بھی راضی رکھے اور اپنے اللہ کو بھی راضی رکھے، اس کو بھی فرمایا کہ اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمائے۔ تو ازواج مطہرات کے لیے یہ ضابطہ فرمایا کہ تمہارا مقام بھی بہت اونچا، تمہیں اگر غلطی تم سے ہوگی تو اس کا وبال بھی ڈبل ہوگا، اچھے اور نیک اعمال کرو گی تو اس کا اجر بھی اللہ تمہیں دگنا دے گا۔ لیکن یہاں اگر آیات پہ غور کریں تو غلط کام کے لیے یا غلطی کے لیے تو صرف اتنا فرمایا جو غلطی کرے گی، جو غلطی کرے گی اس کو دگنا اجر، اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ لیکن جہاں نیک اعمال کی بات آئی وہاں 3 چیزیں بیان کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اطاعت گزار رہے اللہ کی بھی، جو اطاعت گزار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے لیے اطاعت گزار ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ خالی نیکیاں کام نہیں آئیں گی کہ میں بڑا نیک، میں بڑا سخی، میں بڑا مال خرچ کرنے والا، جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے بڑے بڑے رفاع عامہ کے کام کیے، آج مرزائی جو ہے وہ کتنے وہ کھانے کھلاتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ہسپتال بناتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، عیسائی یہودی بہت سے رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، وہ سارے نیک اعمال اپنی جگہ، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو نیک اعمال بھی کام آئیں گے۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، تو نیک عمل بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تمہیں دوہرا اجر بھی عطا کرے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ایسی خاتون کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی، باعزت روزگار اللہ کے محبوب کی جنت میں اس کو ملے۔ یہ ازواج مطہرات کا مقام بتایا۔ آگے اس کے بعد ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکامات ارشاد فرمائے جو ان کے لیے بھی ہیں
میرے آپ کے لیے اور ہماری بیویوں اور بیگمات اور ہماری خواتین کے لیے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم